السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خالد چودھری ایکسس ہومیوپیتھی کے پلیٹ فارم سے. جو دوستوں نے ہم نے دوستوں کے کہنے پہ بار بار کہنے پہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہماری دوا پولی کیور کا جو ہم نظام انہضام کے مختلف اعضاء اور مختلف پارٹس کے اوپر اس کا کیا ایفیکٹ ہے. تو ہم نے ایک اہم سیگمنٹ مس کیا. ہمارے دوستوں نے میسیج میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ماؤتھ السرز کو چھوڑ گئے، آپ نے اسٹمک کی بات کر لی، آپ نے ایسوفیگس کی بات کر لی، آپ نے اسمال اور لارج انٹسٹائن کی اینس کی بات کر لی. تو آج ہم ماؤتھ السر کی بات کریں گے. دوستو، جب بھی ہم کسی پیشنٹ کو دیکھتے ہیں جس کا اسٹمک ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اسٹمک کے ڈسٹرب ہونے کی سب سے پہلی جو سمٹم اس کو آتی ہے، اس کی زبان ڈسکلر ہونا شروع ہو جاتی ہے. دوسری جو چیز آتی ہے، جب اسٹمک اس سے زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو ماؤتھ السر بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی ریزن ایک یہ بھی ہے کہ جب ایسیڈیٹی بڑھتی ہے تو جسم میں جو یوزفل بیکٹیریا ہیں، جو بینیفیشل بیکٹیریا ہیں، جو کہ وائٹامن B12 پیدا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کل ہو جاتے ہیں. جب وہ کل ہو جاتے ہیں، ان کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی ماؤتھ السر بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ملٹیپل پرابلم ہے. اور تیسری جو سیویئر کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ جب زیادہ اسٹمک خراب ہوگا تو غیر ہضم شدہ خوراک ہے وہ پخانے کے راستے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دست آنا شروع ہو گئے ہیں، یا پیشنٹ کو وامیٹنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. جو غیر ہضم شدہ خوراک ہے وہ منہ کے راستے باہر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وہ تمام مسائل ہیں. تو ان تمام جو کنڈیشن ہیں، ان میں ہماری پولی کیور جیسا کہ ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ پولی کیور میں جو ہم نے ملٹیپل میڈیسن ایڈ کی ہیں، کہ ایک میڈیسن کا فنکشن یہ ہے کہ یہ اسٹمک کے فنکشن کو بہتر کرتی ہے، جو گیسٹرک جوسز ہیں ان کو نارملائز کرتی ہے. جو اس میں دوسرا ہم نے میڈیسن اس میں ایڈ کی ہے، اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ جو جسم میں فاسد مادے جمع ہو چکے ہیں ان کو یہ جسم سے باہر نکالتی ہے. فاسد مادے جہاں بھی جمع ہوں گے وہاں جو بھی پرابلم آ رہا ہوگا اس کو پولی کیور کور کر رہی ہوگی. اور تیسرے نمبر پہ جو اس کا بینیفٹ ہے پولی کیور کا، بہت سے بینیفٹ کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی انفلیمیشن ہوئی ہے، جہاں پہ بھی حساسیت بڑھی ہے، تو یہ اس کو کم کرتی ہے، انفلیمیشن کو کم کرتی ہے، سوزش کو کم کرتی ہے. جب یہ انفلیمیشن کم ہوگی، جب یہ سوزش کم ہوگی، اس کے ساتھ بینیفٹ کیا ملے گا؟ وہ عضو اپنا فنکشن بہتر کرنا شروع کر دے گا. تو جب ایسیڈیٹی کم ہوگی، ایسیڈیٹی کے کم ہونے سے جو جسم کے یوزفل بیکٹیریا ہیں جو اسٹمک میں وائٹامن B12 پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہونا ہے. وہ جب وہ گرو کریں گے تو وائٹامن B12 بہتر ہوگا. اس کی وجہ سے جو اسٹمک کا فنکشن بہتر ہوگا. نہ صرف پیشنٹ کا منہ کے چھالے ختم ہو جائیں گے، جو ماؤتھ السرز ختم ہو جائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے زبان کو آپ دیکھیں گے تو وہ پنک شیڈ میں آ جائے گی. تو وہ جو بالکل ایک وائٹ کوٹنگ جیسے ایک فر جمی ہوئی ہے زبان پہ، وہ ختم ہو جائے گی. اور اس سے اگلے سٹیپ میں آپ دیکھیں گے کہ پیشنٹ کے جو چہرے کی رنگت ہے وہ گلابی ہونا شروع ہو جائے گی. وہ جو ایک پیل یلو پیشنٹ کا کلر ہوا تھا، وہ چہرے سے ہی بیمار لگ رہا تھا، اسے پیشنٹ نکل آئے گا. تو اپنے جسم کا خیال رکھیں اور اپنے ان قسم کے مسائل کو، چونکہ ہم جو فوڈ استعمال کر رہے ہیں ان میں سے ہمیں خالص کیا مل رہا ہے. آج جب آپ شام کو سوئیں تو ایک پیپر لے لیں اور اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیں کہ آپ نے صبح سے شام تک کیا کھایا، اور سوچیے گا کہ اس میں ہمیں خالص کیا ملا. آپ نے چائے پی تو سوچیے گا کہ اس کی پتی خالص تھی، اس میں جو دودھ استعمال ہوا وہ خالص تھا. کیا وہ بھینسوں کو انجیکشن لگا کے تو نہیں دودھ بنایا گیا، نکالا گیا؟ یا آج کل اور بھی بہت سے طریقے آ رہے ہیں مصنوعی دودھ بنانے کے، ان میں تو نہیں ہے کوئی. آپ نے دہی کھائی، کیا وہ دہی اصل تھی؟ آپ نے روٹی کھائی، اس میں جو گندم استعمال ہوئی، کیا اس کو یہ فرٹیلائزر استعمال نہیں ہوا تھا اس کے اوپر؟ اس کے بعد آپ نے جو سبزی استعمال کی، دیکھیے گا کیا اس کے اوپر سپرے نہیں ہوئی تھی؟ کیا وہ گندے پانی میں نہیں اگی ہوئی تھی؟ آپ کے ہماری غذا میں آلو، گاجر، مولی، یہ جو چیزیں شامل ہیں، کیا وہ گندے پانی سے سراب نہیں ان کو کیا جا رہا؟ پھر جب ہم شام کو سونے لگے تو پھر ہمیں یاد آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی فاسٹ فوڈ. تو وہ جو فاسٹ فوڈ ہے اس میں جو کیمیکل استعمال ہوئے، اس میں جو اجینو موتو استعمال ہوا، تو ہم نے سوچیے گا آج میرے کہنے پہ کہ سارے دن میں آپ نے خالص چیز کھائی کیا ہے. شکریہ دوستو.